اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کے ایک دن پہلے رات میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اور کیا الفاظ آپ نے استعمال کیے، پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی، یہ 313 مسلمان آج اگر ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی کو پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفاک مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کو اپنے رب سے جو کہنا تھا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور جب 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی، دنیا کی تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ 313 کے اس لشکر نے 1000 کو شکست دے دی، فرشتوں کی فوج اتری۔ یہ بدر کی جو لڑائی تھی یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، یہ پہلے سے طے شدہ لڑائی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ ابو سفیان ملک کے شام سے تجارت کا مال لے کر کے مکہ جا رہے ہیں، اور اس مال میں ایک بڑی رقم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور ہتھیار خریدنے کے لیے اکٹھا کی گئی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں اس قافلے پر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں ہی مارنے کے لیے اور ہم پر ہی حملہ کرنے کے لیے یہ مال لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو بھیجتے ہیں اس لشکر پر حملہ کرنے کے لیے، اور جب ادھر ابو سفیان کو پتہ چلتا، اچھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لے آئے تھے لیکن ابھی اسلام کے دشمن ہیں وہ، تو ان کو جب یہ احساس ہوا، یہ پتہ لگا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے مکے میں خبر بھجوا دی کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمارے لشکر پر حملہ ہو سکتا ہے۔ مکے سے ایک بڑی تعداد میں مشرکین تیار ہو کر کے نکلے، لگ بھگ 1000 کا لشکر مکے سے نکلا۔ مسلمان تقریباً 313 کی تعداد تھی، اور مسلمان پہلے تو اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن پھر حالات ایسے بن گئے کہ یہ جنگ ہو گئی۔ یہ جنگ کہاں ہوئی؟ بدر کے میدان میں، بدر کی وادی میں۔ بدر کی جو وادی تھی اس کی سچویشن ایسی تھی کہ اس کا جو حصہ مدینہ سے قریب تھا وہاں پر مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور جو حصہ مدینہ سے دوری پر تھا وہاں پر مشرکین پڑاؤ ڈالے تھے، اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اس سمندر کے راستے سے مکہ کی طرف سیف نکل گیا۔ اب ان دونوں لشکروں میں ٹکر ہونی تھی۔ تو یہ جو جنگ تھی پہلی جنگ تھی اسلام کی، اور یہ پہلے سے طے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے کہ جنگ ہو گئی۔ اسی کا تذکرہ یہاں 10ویں پارے کے شروع میں ہو رہا ہے۔ فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، یاد کرو جب تم مدینہ کے قریبی کنارے پر تھے اور دشمن دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے کی طرف سمندر کی طرف تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم پہلے سے طے کر لیتے اور جنگ کی تاریخ طے ہو جاتی تو شاید تم آپس میں اختلاف کر لیتے۔ اگر پہلے سے طے ہوتا کہ ہاں فلاں تاریخ کو جنگ ہونی ہے تو شاید مسلمان بھی تیار نہ ہوتے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، ہمارے پاس ابھی ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، اور شاید مشرکین بھی تیار نہ ہوتے۔ لیکن اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جنگ ہو گئی۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی کام پلاننگ کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر پلاننگ کے کبھی کبھی پلاننگ سے بہتر کام کروا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا۔ اچھا، مشرکین جب پہنچے 1000 کی تعداد میں، تو جب مشرکین کو یہ پتا چلا کہ ابو سفیان سیف نکل گئے تو مشرکین ریٹرن لوٹنے والے تھے، مگر شیطان چاہتا تھا کہ جنگ ہو جائے۔ شیطان چاہتا تھا جنگ ہو جائے، مسلمان 313 کی تعداد میں ہیں، یہ 1000 کا لشکر انہیں پیس کے رکھ دے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ تو شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں آتا ہے اور مشرکین کو کہتا ہے کہ بھئی تم کو جنگ کرنی چاہیے، وہ چھوٹی موٹی تعداد میں تمہارے سامنے موجود ہے، بڑا بہترین موقع ہے، ختم کر دو ان کو۔ تو مشرکین کو ایک تھوڑی سی کنفیوژن یہ تھی کہ مشرکین کو یہ ڈر تھا کہ ہم تو مکہ سے چلے آئے 1000 کا لشکر لے کر کے، وہاں پر ایک قبیلہ بکر نام کا ایک قبیلہ تھا، مشرکین کو ڈر تھا وہ بکر نام کا قبیلہ کہیں مکہ پر حملہ نہ کر دے ہماری پیٹھ پیچھے۔
تو سراقہ ابن مالک اسی بکر قبیلے کے ایک بزرگ آدمی تھے. تو شیطان ان کی شکل میں آیا. اس نے کہا کہ اس قبیلے کی تو کوئی ٹینشن ہی مت لو, میں اس قبیلے کا ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں وہ قبیلہ تم پر حملہ نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے شیطان نے بھی باقاعدہ مشرکین کو ابھارا کہ تمہیں جنگ کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا گیا کہ مشرکین کی تعداد کم ہے, یعنی مشرکین کی تعداد 1000 تھی لیکن اللہ کے نبی کو تعداد کم دکھائی گئی. جب اللہ کے نبی نے اپنا یہ خواب صحابہ کو بیان کیا تو صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھ گیا. جب یہ پتہ لگ جائے دشمن کی تعداد کم ہے تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور جب میدان جنگ میں جب آمنے سامنے ہوئے تب اس کے بعد مشرکین کو بھی جو ہے مسلمانوں کی تعداد کم نظر آ رہی تھی. مسلمان تو ایسے ہی ان کے مقابلے میں 313 تھے, تعداد کم تھی, لیکن ان کو اور کم نظر آ رہے تھے تاکہ وہ اور زبردست طریقے سے لڑیں اور جنگ کریں. لیکن پھر جب فرشتوں کی فوج داخل ہوئی اس میں تب مشرکین کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مقابلہ ہمارے بس کا نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح مبین سے نوازا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اگر تم پہلے سے طے کر لیے ہوتے تو پھر تم اس میں اختلاف کر بیٹھتے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیصلہ کرنا تھا اس معاملے کا. کیوں کرنا تھا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ جو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو جائے, جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. یہ مقابلہ 313 اور 1000 کا مقابلہ نہیں بنتا, یہ تو ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ تھا. دنیا کی کوئی فوج جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی کہ 313 میں بچے بھی ہوں, بوڑھے بھی ہوں, جوان بھی ہوں, ہتھیار بھی کچھ خاص نہ ہو, اور سامنے 1000 کا لشکر تیار ہو کے آیا ہو, ہتھیاروں سے لیس ہو کے آیا ہو. یہ دنیا کے اگر ریکارڈ کی بات کریں تو یہ مقابلہ تو تھا ہی نہیں, لیکن یہ مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو کامیابی ملی. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو یہ غزوہ بدر, اسی لیے اللہ نے غزوہ بدر کو فرقان کہا ہے. جس دن یہ جنگ ہوئی 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی تھی, اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے. یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا. اس نے کلیئر کر دیا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور آپ کے ماننے والے سچے ہیں. اگر یہ سچے نہ ہوتے تو 1000 کے بڑے لشکر پر 313 مسلمان کامیاب نہ ہوتے. اچھا, اس موقع پر جب یہ جنگ ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کے ایک دن پہلے رات میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. اور کیا الفاظ آپ نے استعمال کیے, پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض, اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی, یہ 313 مسلمان آج اگر ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, اللہ کے نبی کو پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفاک مناشدتک ربک, اے اللہ کے نبی بس کیجئے, آپ کو اپنے رب سے جو کہنا تھا کہہ دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اور جب 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی, دنیا کی تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ 313 کے اس لشکر نے 1000 کو شکست دے دی. فرشتوں کی فوج اتری, اور جب میدان جنگ میں جب جنگ ہونے لگی تو شیطان جو سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا اور جس نے مشرکین کو یہ گارنٹی دی تھی کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا, شیطان ایڑیوں کے بل پلٹ کر کے بھاگنے لگا. شیطان کی اس غداری کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا, اسی صورت میں آگے کیا ہے. تو اس طریقے سے یہ جنگ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ فرشتوں کی فوج جب نازل ہوئی اور مشرکین ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کا جو ہے ان کے کلیجے کو ٹھنڈک ملی, کیونکہ بڑا ظلم سہا تھا مسلمانوں نے, اپنے گھر بار کو چھوڑ کے انہیں مدینہ آنا پڑا تھا, بڑی تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے مکہ کا دور گزارا تھا. یہ پہلی جنگ تھی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی. تو اس جنگ نے ایک طریقے سے حق اور باطل کو کلیئر کر دیا. اب اللہ نے اسی لیے یہاں فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, کہ اب جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کو دیکھ کر کے ہلاک ہو. اس جنگ میں جو مر گیا وہ یہ دیکھ کر کے مرا
کہ ہماری طاقت کے باوجود اور ہماری تعداد کے باوجود ہم ہار گئے، اس کا مطلب کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اب جو زندہ رہے وہ دلیل دیکھ کر کے زندہ رہے۔ اب جو مکہ والے زندہ تھے ان کے لیے بھی یہ آپشن تھا کہ اب بھی موقع ہے، تم اسلام کو قبول کر لو، تمہارے سامنے دلیل کلیئر ہوگی۔